ایک صحابی ایک دن آئے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ امیر لوگ آج کل شکوہ کرنے لگے ہیں، کہنے لگے لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے تھوڑے، لینے والے زیادہ ہیں۔ امیر لوگ کہتے ہیں کس کس کو دیں، مسجد والا بھی آتا ہے، مدرسے والا بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، بیٹی کی شادی والا بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے، کدھر جائے، کس کس کو دیں؟ ہر آدمی کا خیال ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے۔ صحابی نے آ کے عرض کی حضور کچھ دیجئے، میری ملت کا جوان آج بھی رو رہا ہے کہ کبھی میری پھپھی امریکہ والی مہربان ہو جائے تو پھر میرا کام بن جائے گا، کبھی میرا ماموں جو رہتا ہے نا یو کے میں، اس کی مجھ پہ نظر کرم ہو جائے نا۔ ہمارے ہاں تو اب پیر کہتے ہیں کہ یہ 6 مرید نہ نکلے کبھی، سارے تگڑے ہیں، باقی مجھے خیر صلی اللہ ہے، یہ 5 بندے رہ جائیں قابو میں تو کیا کس چکر میں پڑ گئے لوگ۔ بھائی سنو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ انویسٹمنٹ سنو نوجوانوں، انویسٹمنٹ سنو، راز سنو۔ کہتے ہیں جب تک ابا مارکیٹ نہ بیچے میرے کاروبار ہی نہیں کرنا۔ دیکھو حضور نے راز کیا دی، انویسٹمنٹ کیا عطا فرمائی۔ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ، ایک کمبل۔ ہے اتنا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ اس محفل میں ہے کوئی ایسا غریب؟ چپ کر رہے ہو، یہ مطلب ہاں ہونا جی، کیوں جی ہے کوئی اتنا غریب کہ ایک ہی پیالہ ہوگا یا ایک ہی کمبل ہو؟ ہمارے تو کئی بستر ایسے ہیں جو ساری زندگی استعمال ہی نہیں ہوتے، کئی برتن ایسے ہیں جو کھولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کون خریدے گا بھائی؟ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 2 ہی چیزیں تھی وہ بھی بیچ دینے لگے ہو، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا، کمبل بھی پیالہ بھی۔ پھر فرمایا 1 دینار کی روٹی لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لائے تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس کلاڑے میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، پہن بھی اور اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے ان سے کہا کہ 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا۔ 15 دن کے بعد آئے تو محبوب نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ حال میرا یہ ہے کہ پہلے 1 پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے 1 بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ اور امام سیوطی نے در منصور میں یہ جملہ زیادہ لکھا ہے کہ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رکھ لے، میں اصحاب صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے رکھ لے۔ وہ بھائی کمزور کمزور چلنا، کمزور کمزور کام، میرے پاس وسائل نہیں ہے جی، میں کام تو کرنا چاہتا ہوں، جو کام کرنا چاہتا ہوں اسے وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ارادہ ہو کام کرنے کا تو بہانہ ہے، تو بہانہ ہے، جس نے کام کرنا اسے ضرورت۔ ہمارے استاد جی سے کسی نے کہا حضور مدرسہ بنانا ہے تو مہربانی کرے، تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو شروع کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا، پھر دیکھ ادارہ خود بخود بن جائے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت پڑھا رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا حضور یہ کس طرح بنانا ہے؟ تو فرمانے لگے میرا کام تو سبق پڑھانے سے ہے، یہ اینٹوں والی بات تو کسی مستری سے پوچھو، مجھے تو کتاب لا کے دو تو میں سبق پڑھاؤں، یہ میری ڈیوٹی، یہ بن جائے گا۔ تو پھر بن گیا نا بڑا کچھ، شاہی مسجد بن گئی نا جی، نظام ہو گیا نا۔ میرے بھائی ارادہ کرے، نوجوان بالخصوص خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے ایک نوجوان نے کہا کہ حضور میرا آج مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا ابھی تیرا کس طرح حل ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں آج گیا تھا جنگل میں تو میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، تو میں اب سمجھ گیا ہوں کہ مجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا جی۔ لوگ ساری رات موبائل پہ اور سارا دن بستر پہ، اور شام کو اگر کبھی ٹائم مل جائے تو پھر کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے۔ اور جن جادو بھی صرف اس آدمی کو ہوتا ہے جو کاہل ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں چاہتا، اس کو پھر کالا جادو ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کام کرنے کا ارادہ کوئی نہیں، اس کو پھر جادو ہو جاتا ہے، وہ پھر بہانے کرتا پھرتا ہے کہ بس میری گردن پکڑی گئی ہے تو میرا سر پکڑا گیا ہے۔ یہ جتنا کام چل رہا ہے نا تویز دھاگے والے جعلی لوگوں کا، یہ سارا کاہلوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ کاہلوں کی جو جماعت ہے نا ساری، یہ ان کو پروموٹ کرتی ہے
وہ اما کو ذہنی طور پر بتا دیتے ہیں کہ بچہ تیرا مجبور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تیری بہو بالکل کپڑے نہیں دھو سکتی، جھاڑو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس پر 6 جن ہے۔ تو وہ جو بہو ہوتی ہے جو نہیں کام کرنا چاہتی، یا وہ جو بیٹا نہیں کام کرنا چاہتا، وہ اما کو یقین دلاتا ہے کہ بابا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ نظام ختم ہونے کو تیار ہے۔ ہمیں عادت ہو جائے گی جب مشقت کرنے کی، محنت کرنے کی، تو پھر یہ نظام بڑی جلدی ختم ہو جائے۔ اس نے کہا آ کے خواجہ حسن بصری سے نوجوان نے، اس نے کہا حضور اپنی محنت کرنی ہے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت جی میں آج جنگل گیا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے ایک شیر دیکھا، شیر نے ایک بکرے کا شکار کیا اور اس نے آدھا بکرا کھایا، اور آدھا بکرا میں درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آدھا بکرا منہ میں پکڑا اور ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا شکار اس کے منہ میں ڈالا۔ تو حضرت جی جو رب اندھی لومڑی کو رزق پہنچا رہا ہے وہ مجھے بھی پہنچائے گا، لہٰذا میں گھر میں بیٹھوں گا۔ خواجہ حسن بصری کہنے لگے سبحان اللہ تیری سوچ پہ۔ آپ فرمانے لگے کریکٹر تو نے 2 دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ اور میاں شیر بن، شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی، تیرا دسترخوان آباد رہنا چاہیے۔ تو نے کیا پروگرام بنایا؟ سب سے پہلے محنت کی عادت بنائی، مشقت کی عادت۔